السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس ٹائم میڈیا اور میں ہوں یاسر عرفات۔ ناظرین، آج عمران خان جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں ایک اور کیس کے اندر 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کل جو انہیں سزا اس سے پہلے ایک دن سنائی گئی ہے، وہ انہیں سنائی گئی تھی سائفر سیکرٹ ایکٹ کے اندر۔ اس میں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں اور سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کی جماعت کے وائس چیئرمین بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ان کے ساتھ 10 سال جو ہے قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ جو سزا ہے یہ نیب کے ذریعے سنائی گئی ہے۔ نیب یہ وہی ادارہ ہے جس کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیانیہ بشمول پی ڈی ایم تمام جماعتوں کا بڑا سخت رہا تھا۔ وہ اس ادارے کو ختم کرنے کے لیے ان کے بیانات، تمام چیزیں، تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب رجیم چینج کا ایک جو تھا بیانیہ وہ بناتے رہے ہیں اپنی گرفتاری سے پہلے۔ دنیا کے اندر رجیم چینج کے جو امریکن سی آئی اے کی طرف سے کم و بیش 70 سے اوپر کیسز ہیں جو امریکہ نے دنیا کے اندر رجیم چینج سی آئی اے کے ذریعے کی ہیں۔ اس رجیم چینج کی جو اصطلاح ہے یہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ دہرائی، حالانکہ حکومتوں کا تختہ اس سے پہلے بھی الٹا جاتا رہا ہے۔ اب کہتے آج جو ہوا اڈیالہ جیل کے اندر اسی طرح سے ایک عدالت لگی، اور یہ بڑی ہی جلد بازی کے اندر بالکل جیسا کہ وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو جلد بازی کے اندر سزا سنائی گئی، اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ جو قانونی حلقے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑے تحفظات کا اظہار کیا۔ بالکل اسی طرح آج توشہ خانہ کے اندر بھی عمران خان صاحب اور ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کو سزا ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ یا سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے سزا جزا کا۔ نواز شریف صاحب اس سے بارہا گزرے، ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، انہیں بھی جیل میں کافی دیر وہ بھی قید رہی۔ ان کے چھوٹے بھائی اور سابق جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف صاحب، وہ بھی جیل کے اندر رہے۔ تو اسی طرح آصف زرداری صاحب کو بھی کیسز کا اور جیلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بہت سی اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑی سیاسی جدوجہد کے اندر۔ لیکن عمران خان صاحب کیس کو جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی وزرائے اعظم جو تھے وہ کرپشن وغیرہ پہ بھی نکالے گئے اور بہت سی چیزوں پہ، لیکن خان صاحب جو ہیں ان کی جو سزا ہے وہ اس وقت عالمی اور جو مقامی میڈیا پاکستان کا اس کی زینت بنی ہوئی ہے۔ لوگ اس کے اوپر مختلف قسم کی بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ کچھ اسے ابھی بھی امریکی سی آئی اے کا حصہ قرار دے رہے ہیں، کچھ امریکی رجیم کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا آج ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کوئی پہلے وزیر اعظم نہیں ہے دنیا کے مقبول، یہ مقبول وزیر اعظم ہیں جن کی مقبولیت گرفتاری کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکی۔ تو عمران خان صاحب دنیا کے پہلے کوئی مقبول لیڈر نہیں ہے، اور نہ ان کی جو سزا ہے اس پر کوئی حیرت ہونی چاہیے کہ یہ ہونا ہی تھا، اور ابھی مزید سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو کیسز ہیں یہ عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے یہ فیصلے اور یہ سزا ہو سکتا ہے سنائی گئی ہو۔ لیکن ابھی 9 مئی کے واقعات اور 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں رجیم چینج کو، کہ دنیا کے اندر امریکی سی آئی اے جو ہے وہ رجیم چینج کے اندر کس طرح حصہ لیتی ہے، کس طرح سے معاملات کو سیٹل کیا جاتا ہے، کس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ پاکستانی جو جمہوریت ہے اسے بھی اسی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں جس طرح کبھی ترکی کی جمہوریت کو رہے تھے، وہاں بھی مارشل لا لگے، فوج کی جو مداخلت تھی سیاست کے اندر وہ بہت زیادہ تھی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں یہ بھی ایک مقبول لیڈر تھے، اور ایسے ہی ایک مقبول لیڈر جو تھے نا وہ ترکی کے اندر عدنان مندریس صاحب گزرے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، جن میں سے مقبولیت ایک ہے
لیکن میرے خیال سے وہ سزا کے حوالے سے بھی بڑے خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں کہ انہیں سزائیں بہت کم سنائی گئی ہیں، اور یہ سزائیں پھر زیادہ اس پہ بحث یہ ہوئی کہ یہ سزائیں قانونی سے زیادہ جو تھیں یہ سیاسی سزائیں تھیں۔ ترکی کے مقبول وزیر اعظم عدنان مندریس تھے، یہ کم و بیش 10 سال وزیر اعظم رہے۔ اتا ترک کے سیکولرزم کے یہ بڑے اگینسٹ تھے، بڑے خلاف تھے۔ انہوں نے ترکی کی جو روایات تھی، جو ثقافت تھی، اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ جو مذہبی روایات تھی ترکی کے اندر اور عربی کے اندر جو اذان وغیرہ تھی اسے دوبارہ سے نافذ کرنے کے لیے کوشش کی۔ اچھا، آپ کو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ترکی غیر یورپ اور دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے جو نیٹو کا ممبر ہے۔ اسی یہ کا ایک سب سے بڑا جو مکڑی کا جالا ترکی کے گرد بنا گیا ہے وہ ہے نیٹو کی ممبرشپ۔ اس کا ترکی کو فائدہ کوئی نہیں، یا کہنے کہ کبھی بھی یورپ جو ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ترکی کے لیے کسی کے ساتھ تصادم کرے گا، الجھے گا، لڑے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ترکی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ترکی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے جو ترکی کے اندر مذہبی جذبات، خیالات، انہیں سیکولر اور لبرلزم کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہاں سے آنا جانا رہتا ہے، ان لوگوں کا، ان ایجنسیوں کو ترکی تک ایک آسان ایکسیس مل جاتی ہے۔ تو جو عدنان مندریس تھے انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ترکی ہے یہ نیٹو کی اور یورپ کی جو یہ گٹھ جوڑ ہے اس سے آزاد ہو جائے۔ تو اس کا جو تھا عدنان مندریس صاحب کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ 27 مئی 1960 کو عدنان مندریس صاحب کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، عدنان مندریس صاحب کو بے دخل کرنے سے پہلے ان کا ایک طیارہ تھا، وہ اسے کریش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب بھی وزیر آباد میں بچ گئے تھے جب ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ دیکھیں، پاکستانی سیاست کا افسوسناک پہلو ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کلثوم نواز صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی وائف تھی، ان کی بیماری جو تھی ایک مذاق اور طنز تھی، اور نون لیگ کے لیے خان صاحب کو زخمی ہونا جان لیوا حملے کے اندر یہ نون لیگ کے لیے ایک مذاق ہے۔ تو پاکستانی سیاست کے اندر جو اخلاق کا عنصر ہے وہ بہت کم ہے، اخلاقیات بہت کم ہمیشہ سے رہی ہیں۔ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا اور سکینڈل بنانا یہ پاکستانی سیاست کی ایک عام سی روایت ہے۔ اچھا، جو ترکی جب عدنان مندریس جو بڑے مقبول لیڈر تھے، عوام کے اندر بڑی ان کی مقبولیت تھی، انہیں سیاست سے بے دخل کرنے، اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے چند فوجی نوجوان اور افیسر ترک پارلیمنٹ کے اوپر قابض ہو گئے۔ انہوں نے اس کے بعد عدنان مندریس صاحب کے اوپر اور وزیر خارجہ کے اوپر، جو ان کے وزیر خارجہ تھے، کیس چلتا ہے۔ اب یہ کیس بڑا دلچسپ ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ عدنان مندریس صاحب کے اوپر کیس چلتا ہے کہ وہ افغانستان کے دورے پر گئے تھے تو انہیں 2 مینڈے ملے تھے، مینز کے دمبے کہہ لیں یا بھیڑ کہہ لیں، 2 مینڈے ملے تھے جس سے انہوں نے بغیر رقم جمع کروائے توشہ خانہ کے اندر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب اس جرم کی پاداش کے اندر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، جو ترک وزیر اعظم عدنان مندریس اور ان کے وزیر خارجہ تھے، انہیں پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس پھانسی سنانے کے بعد انہیں جیل کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا ہے، ان کا باہر اوپن جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا جاتا۔ لیکن وقت اسی طرح گزرتا رہتا ہے اور پھر اس طرح رجب طیب اردگان صاحب اسی پارٹی سے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ رجب طیب اردگان صاحب کی جو برسر اقتدار آنے کے بعد جمہوریت بہت مضبوط ہوئی، لیکن عراق کے اندر صدر صدام کا تختہ بھی اسی طرح الٹا گیا، مصر میں محمد مرسی کا تختہ الٹا گیا، پاکستان میں بارہا حکومتوں کے تختے الٹے گئے، لیکن شام کے اندر جو ہے نا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا سی آئی اے کا۔ وہ کس طرح؟ اس کے جو صدر بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے جب یورپ، نیٹو، امریکہ نے مداخلت کی عسکری، تو مقابلے پہ ایران اور روس آ گئے، تو وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور آج بھی وہاں پہ صدر بشار الاسد جو ہیں وہ حکمران ہیں۔
اب جب رجب طیب اردگان صاحب کی دفعہ بغاوت ہوئی اور وہ ناکام ہو گئی تو اس بغاوت کے بعد رجب طیب حکومت نے ترکی کے اندر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا۔ اس کریک ڈاؤن کے اندر 15,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے صرف 10,000 افراد کا تعلق صرف فوج سے تھا۔ اب جو دوسری بڑی تعداد ہے کسی ادارے کی 1,481 جوڈیشری کے لوگ تھے، عدلیہ کے لوگ تھے، ججز تھے، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 3 نیوز ایجنسیز اور کچھ میڈیا چینلز کو جن کو امریکہ فنڈ کرتا تھا بند کر دیے گئے تھے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے بہت زیادہ لوگ افراد جو تھے وہ ترکی کے اندر گرفتار ہوئے، نیوز ایجنسیز اور چینلز کو بند کرنا پڑا۔ سیم یہی صورتحال اگر آپ پاکستان کے اندر بھی کچھ چینلز نے بیانیہ بنایا ہوا ہے سابقہ حکومتوں کے خلاف، کچھ نے موجودہ حکومتوں کے خلاف، اور اسی طرح سے جو میڈیا ہے وہ تقسیم ہے اور وہ سچ اور جو خبر ہے، جو حقیقت ہے، عوام تک پہنچانے سے قاصر ہے۔ اور اسی طرح آپ ہماری جو عدلیہ کا ہے، پاکستان کی جو عدلیہ کا کردار ہے، ثاقب نثار صاحب، عمر بندیال صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ تمام متنازع کردار ہو چکے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے، سابقہ کے اوپر بھی کی جا رہی ہے، اور ہمیشہ ایک دنیا کے اندر دیکھیں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر یہ ایک موقف اپنایا گیا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ کسی بھی رجیم چینج کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں انہیں پاکستانی جوڈیشری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے یہ سامنا کر رہے عمران خان، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔